السلام علیکم. ہم اس ویڈیو میں سورہ القاریہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ کریں گے. یہ 8 یہ 9. وَأَمَّا یہ پچھلی آیت میں پچھلی دو آیتوں میں وہ ہم نے موازنے کی بات کی تھی کہ موازنہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. موازنہ اس کا موازنہ اس کا ہو اس کا اور من جو وَأَمَّا یہ فَأَمَّا نہیں ہے وَأَمَّا ہے اور پھر من جو یا جس پھر امہ اس کی ماں اب اس کو جو باقی الفاظ رہ گئے ان کا ترجمہ کرتے ہیں. خفت یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خفیف, وہ عربی سے آیا ہے. خفیف کا مطلب ہے کم, کوئی بھی چیز جو اپنے درجے میں کم ہو. مثلا خفیف سی آواز, ہلکی سی آواز. یہ پنکھا چل رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں خفف مروحہ. تو وہ خفف کا مطلب خفیف کر دو, ہلکا کر دو. خفف صوت, آواز ہلکی کر دو. تو خف کم کرنا. یہ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو تخفیضات کہتے ہیں. وہ تو خفض ہے, سوری, خفیف کم کرنا. یہاں تخفیف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. تو تخفیف یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, رعایت کر دینا کسی کے ساتھ. تو خفت کم, ہلکے. ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے مہین بھی ویسے عربی کا لفظ ہے. مہین. اور پھر جس کے موازنے کم ہوں گے, ہلکے ہوں گے, مہین ہوں گے. فَأُمُّهُ پھر اس کی, کہتے ہیں ماں کو, پھر ماں, ہو اس کی, پھر اس کی ماں. حاویہ جو ہے اس کا ترجمہ کچھ جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے حاویہ ہی کیا. تو اب حاویہ ایک چیز ہے, اس کا ایک کانسیپٹ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حاویہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. یہ جس طرح قاریہ ایک کانسیپٹ ہے اسی طرح حاویہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, ایک ڈیفینیشن ہے. آگے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی تم کیا سمجھے حاویہ کیا. تو حاویہ کا اگر لفظ حاویہ ہی ترجمہ کیا جائے تو حاویہ پھر اس کی ماں حاویہ. احادیث سے, صحابہ سے, جس طرح بھی جو علماء نے اخذ کیا, حاویہ کا مطلب ہے گڑھا, اندھا گڑھا, مثلا جسے اردو میں اندھا کنواں بھی کہتے ہیں. کنواں نہیں ہے حاویہ, گڑھا ہے. ایسا گڑھا جس کا تل نہیں پتا, جس کا تلا, جس کا باٹم, جس کی بیس نہیں پتا کدھر ہے. ایسی کھائی, اندھی کھائی. یہ اخذ کیا بھائی یہ لفظ, لیکن یہ بیسیکلی کس نے اخذ کیا ہے؟ علماء نے اخذ کیا ہے. تو آپ کو ترجمہ ملے گا کہ اس کا ٹھکانہ. اب ٹھکانہ یہ کا لفظ ہے, اس پہ غور کریں گے. اس کی ماں اندھی کھائی, یہ ماں کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے پھر دیکھتے ہیں. اس میں یہ ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں, اس پہ غور کر چکے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں اور نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی زندگی نیگیٹیوٹی میں گزار دیتے ہیں
اس میں ان کا جو موازنہ ہے خود بخود کا، وہ اپنی روح کی طاقت کو، روح کی انرجی، روح کی توانائی کو ضائع کرتے ہیں۔ مثلا 70 سال کی زندگی کی ہم نے مثال لی تھی کہ 70 سال کے لیے جو اللہ نے اس کی روح میں انرجی رکھی ہے، اس انرجی کو وہ مائنس کرتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی غلط سوچ کے ذریعے، اپنے غلط خواہشات کے ذریعے، اپنی غلط استعمال، اپنے یعنی کہ غصے کے ذریعے، اپنے کینہ کے ذریعے، اپنے بری پلانز کے ذریعے، دوسروں کے بارے میں بری سوچ رکھنا، برے پلان رکھنا، دوسروں سے انتقام لینے کے لیے جو اپنے اندر پلان تیار کرنا، وہ سب نیگیٹو انرجی ہیں۔ کسی کی غلطیوں کا ذکر بار بار کرنا، ہر انسان غلطی کرتا، کسی کی کمزوریوں کا ذکر بار بار کرنا اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے، ایسا بندہ جو بار بار دوسروں کی غلطیوں کی کمزوریوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی نیگیٹو مائنڈڈ آدمی۔ تو ایسا نیگیٹو مائنڈڈ آدمی، اس کا جو موازنہ ہوگا وہ خفیف ہوگا یوم قیامت میں۔ اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا، یہ اگلی آیت میں۔ یہ آپ بات یاد رکھیں، منہ پر داڑھی ہونے سے یا نمازی پرہیزگار ظاہری طور پہ ہونے سے اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی تم عبادت کرتے ہو یہ سب تمہارے لیے۔ اس عبادت کے باوجود اگر آپ کا اخلاق درست نہیں ہے تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن یہ آپ اپنے اندر جھانکیں اور سوچیں کہ اخلاق کدھر ہے ہمارا۔ اخلاقی تربیت، نماز 5 دفعہ ہوتی پورے دن میں 24 گھنٹے میں، اور اخلاق 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اخلاق وہ بنیاد ہے جس پہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اخلاق ضروری نہ ہوتا، یعنی یہ بنیاد نہ ہوتی، تو کہا جاتا کہ بس 1 یا 2 گھنٹے کے لیے تم خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر لو۔ خوش اخلاقی آپ کے جاگنے سے آپ کے دوبارہ سو جانے تک، اگر آپ 24 گھنٹے نہیں سوتے تو 24 گھنٹے خوش اخلاقی آپ پہ فرض ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، خوش اخلاقی پورا سال فرض ہے۔ حج پوری زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے اگر وہ بھی استطاعت ہے تو، لیکن خوش اخلاقی پوری زندگی کے لیے فرض ہے۔ نماز 5 دفعہ فرض ہے، خوش اخلاقی 24 گھنٹے فرض ہے۔ تو خوش اخلاقی ایک ایسی بنیاد ہے جس کو آپ کسی صورت کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ خوش اخلاقی ہی ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹیوٹی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس پہ صبر کریں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کا اگر استحصال ہو رہا ہے تو وہ نہ ہو، لیکن آپ نے کسی کی غلطیوں یا کسی کی خرابیوں کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا، زبان سے یا اپنے تحریر سے یا اپنے احتجاج سے۔ آپ نے پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی آپ کو دبا رہا ہے آپ دب رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وقت آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ نے اس وقت کو یہ نہیں کہنا کہ آپ ہر طرف نیگیٹیوٹی پھیلانا شروع کر دیں اپنے ارد گرد۔ آپ کوشش کریں اس سے باہر نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ایک آیت ہے کہ صبر، پہلے تو صبر کرو، نماز پہلے نہیں ہے، پہلے صبر ہے مشکل وقت میں، صبر ہے، اس کے بعد صلاۃ ہے۔ صلاۃ رابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اگر آپ نے ہاتھ اٹھانے تو آپ پہلے صبر کرو پھر ہاتھ اٹھاؤ کہ یا اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میں کوشش کر رہا ہوں، میری کوششوں کو کامیاب کر اس دباؤ سے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ قرآن ایک پورا پروگرام ہے، اسلام بذات خود ایک مکمل پروگرام ہے، اس میں صرف عبادت ایک حصہ ہے۔ تو عبادت کو لے کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ عبادتیں ہیں ساری کہ جس کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جی پوری نماز پڑھی تھی، بے شک وہ بھی ہے، لیکن وہ ایک حصہ ہے۔ مثلا آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، آپ نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، وہ مان لیں کہ جی وہ 10% بنتا ہے پورے وقت کا۔ تو جو آپ نے 90% وقت میں کیا کیا، یہ ایک سوال ہے۔ وہ اس سوال میں آپ نے نیگیٹیوٹی پھیلائی ہر طرف، آپ نے لوگوں کے خلاف منصوبے بنائے، تو آپ نے
اسلام توازن کا مذہب ہے. آپ نے یہ نہیں کہ عبادتیں چھوڑ دے صرف خوش اخلاقی پہ چلے جائیں، نہیں، عبادت بھی کرنی ہے، یہ 10% بھی نہیں چھوڑنا، یہ حقوق اللہ ہے، اور یہ 90% جو حقوق العباد ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. یہ توازن ہے اسلام کا. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے لیے برے ہو جائیں اور اللہ کے لیے اچھے ہو جائیں، اور اللہ کے لیے اچھے ہو جائیں اور لوگوں کے لیے برے ہو جائیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس طرف بھی سلامتی، اس طرف بھی سلامتی. ادھر سے سلامتی لینی ہے، لوگوں میں پھیلانی ہے. کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ کوئی بندہ اللہ کا کتنا اچھا بندہ ہے، وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے. وہ جو مرضی کہتا رہے، اس کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ لیں، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہ کتنا صحیح بندہ ہے. خیر، وہ روح کی انرجی ضائع ہوتی ہے نگیٹیوٹی سے، اور روح کی انرجی استعمال ہوتی ہے اچھے کاموں میں پازیٹیوٹی کے ذریعے. فَأُمُّهُ یہ ماں ایک کردار ہے پوری کائنات میں. ماں ایک ایسا کردار ہے جو زندگی کو نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے. زندگی حرکت میں آتی ہے پہلی دفعہ، اور اس حرکت کا جو محرک ہوتا ہے، اس کو جاری کرنے والا ہوتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے. کہ بچہ چپ کر کے ماں کے پیٹ میں پڑا رہتا ہے. وہ جب پہلی دفعہ، وہ ماں نہیں بنتی. ماں وہ تب بنتی ہے جب ڈیلیور کر دیتی ہے. ماں ڈیلیوری کے بعد بنتی. تو وہ ماں جو ہے ایک ایسا نقطہ آغاز ہے. ماں ایک ایسا نقطہ آغاز ہے جو زندگی، ایک نئی زندگی کو جاری کرتا ہے. اب یہ حساب ہو گیا، خفیف وہ نکل آیا. اب خفیف نکل آیا، اس کی نیگیٹیوٹی زیادہ تھی، تو اس کا روح کی انرجی اس کی کم ہوتی ہوتی زیرو. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اندھی کھائی کی طرف روانہ کر دیں گے، اور اندھی کھائی سے آغاز ہوگا اس زندگی کا جس زندگی میں اب اس نے آگے جانا، یعنی کہ دوزخ کی زندگی. تو دوزخ کی زندگی یا اس کا گیٹ ہوتا ہے. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جنت کے گیٹ پہ ریسیو کیا جائے گا کہ آؤ جی آؤ، پلیز آؤ، موسٹ ویلکم، یہ وہ. اور دوزخ کا گیٹ اندھی کھائی سے شروع ہوگا. تو یہ گیٹ وے ہے. گیٹ وے یہ ماں گیٹ وے ہے. گیٹ وے جو ہے وہ اندھی کھائی ہے، جس میں وہ بندہ جا رہا ہے جس کے خفیف کمپیریٹیو، جس کا بیلنس کم ہے. تو آپ نیگیٹیوٹی سے بچیں، ہر صورت بچیں، جیسے بھی ممکن ہو. غصے سے بچیں جیسے بھی ممکن ہو. دوسروں کے خلاف غیبت سے بچیں جیسے بھی ممکن ہو. دوسروں کے خلاف کینہ اپنے دل میں بھڑاس، اس سے بچیں. جس نے جیسا کیا وہ پا لے گا. زندگی بہت لمبی ہے. یہ 60-70 سال زندگی نہیں ہے اسلام کے مطابق. زندگی بہت لمبی ہے. اس کے بعد عالم اعراف کی زندگی ہے. عالم اعراف کے بعد حشر نشر ہے. حشر نشر کے بعد یوم قیامت ہے. یوم قیامت کے بعد جنت دوزخ ہے. جنت دوزخ کے بعد ابد ہے، ابد الاباد ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ کی زندگی. انسان ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. انسان اللہ کا ایک ایسا فارمولہ ہے، میں، آپ، یہ وہ، ہم ایک ایسے فارمولے ہیں جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے. تو کوئی اگر آج نیگیٹیوٹی کرے گا، جو آج کسی کے خلاف غیبت کرے گا، وہ اپنا فارمولہ، وہ اپنا ریکارڈ کرپٹ کر لے گا. کرپٹ سی ڈی جیسے ہو جاتی ہے، کرپٹ فائل ہو جاتی ہے. تو وہ کرپٹڈ فائل آگے اس اندھی کھائی سے اس کے سفر کا آغاز ہوگا. تو آپ اس چھوٹی سی زندگی کے پیچھے اس روح کی انرجی کو ضائع مت کریں. اگر کوئی آپ کو بہت تنگ کر دے تو صبر سے اور صلات سے مدد لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ روشنی ہے، یہ نور ہے. ان آیتوں میں نور ہے. نور کیا ہے؟ کہ آپ اپنے روح کی انرجی کو ضائع نہیں کرنا، نیگیٹیوٹی کے اندر ضائع نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک ٹیبل بنایا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا یوم القیامت میں. قاریہ کے بعد موازنہ کیا جائے گا. تو آپ ایک راضی کرنے والی عیش و عشرت کی زندگی کی بجائے آپ اگر اندھی کھائی سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو وہ بہت بڑی ناکامی ہوگی. اس بڑی ناکامی سے بچنے کے لیے آج
صبر کر لیں. آج کوشش کر کے اللہ سے دعا کر لیں اور اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کر کے آگے چلے جائیں. تھوڑا صبر کریں, تھوڑی کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں. کوئی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. برے سے برا وقت بھی آتا ہے چلا جاتا ہے, اچھے سے اچھا وقت بھی آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی نہیں پالنی. عدلے کا بدلہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا. ہاں ٹھیک ہے, اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, لیکن آپ نے سزا نہیں دینی. ہاں اس کی سزا کے اگر رپورٹ کروانی ہے یا جو بھی عدالتی نظام ہے اس میں لے کے جانا ہے تو لے کے جائیں, آپ کو حق حاصل ہے. لیکن اس کے خلاف آپ نے خود کچھ ایسا نہیں کرنا کہ وہ اگر آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کو 10 تھپڑ ماریں. یہ غلط ہے, کیونکہ آپ طاقتور ہیں. ایسا کام نہیں کرنا. خاص طور پہ غریبوں سے, غریب اور جو محتاج ہیں جن کی سپورٹ نہیں ہے, یتیموں کا, یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی سپورٹ نہ ہو. عام طور پہ کہا جاتا ہے جس کے ماں نہ ہو, جس کا باپ نہ ہو. مسکین ہے جس کی ماں نہ ہو, یا جس کے بعد روٹی, جس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالنے سے بچیں. یہ قرآن میں اور دوسری آیتوں میں بھی ہے. تو قرآن کو پڑھیں, آپ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ یہ اس نور سے کیسے حاصل کرنا ہے اپنے زندگی کا مقصد. تو آپ نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے, یہ روح کی انرجی کو ضائع نہیں کرنا. پلیز اپنے لیے اپنے ساتھ مخلص رہیں. تو اپنے ساتھ مخلص ہونا, اس موازنے کو خراب نہیں کرنا, اس سے ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا. تو یہ اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ایکسپلین کر سکتا تھا. اس سے اگلی آگے 2 آیت ہیں جن میں حاویہ کی تشریح ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. شکریہ.